السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو میں ہم قدیم یونان کے ایک ایسے فلسفے کے نظریات پر گفتگو کریں گے جن کے نظریات نے ان کے بعد آنے والے 2000 سال تک دنیا پر ایک اثر چھوڑا۔ ان کی آئیڈیلزم کو دور جدید میں بھی کئی مفکرین نے فالو کیا۔ ان کا نام ہے افلاطون یعنی پلیٹو۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ان کی بایوگرافی پر بات کریں گے، ان کے تصانیف سمیت ان کے نظریات جن میں ان کی تھیوری آف فارم، ایلیگری آف کیو، ان کے نظریہ انصاف سمیت ان کے آئیڈیل سٹی اسٹیٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو کے آخری سیکشن میں ہم اینشنٹ گریک کے سٹی اسٹیٹس جن میں اسپارٹا اور ایتھنز قابل ذکر ہیں، ان کے پولیٹیکل اور سوشل سٹرکچر کو سمجھیں گے۔ قدیم یونان کے عظیم مفکر افلاطون کی پیدائش کے حوالے سے ایک کنفرم ڈیٹ نہیں بتائی گئی۔ کچھ مفکرین کے مطابق وہ 428 قبل مسیح میں پیدا ہوئے اور کچھ کے مطابق وہ 427 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ ان کی ارلی لائف کے متعلق بھی تاریخ کی کتابوں میں زیادہ کچھ درج نہیں، البتہ گریک میتھولوجی اور فولک لور میں ان کے حوالے سے کئی باتیں کہی گئی ہیں، جیسے کہ ان کے والد ایرسٹون کا تعلق یونان کے ایک افسانوی بادشاہ لوکس کے نسل سے بتایا جاتا ہے، جو یونانی دیوتا پوزائیڈن کے بیٹے تصور کیے جاتے تھے۔ افلاطون بنیادی طور پر سقراط کے شاگرد تھے اور انہی سے متاثر ہو کر وہ فلسفے کی راہ پر نکلے تھے۔ افلاطون کی پیدائش کے حوالے سے کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک کہانی کے مطابق افلاطون کی نونہالی کے وقت ان کے ہونٹ پر شہد کی مکھی بیٹھ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی زبان پر فلسفیانہ الفاظ آئے۔ افلاطون کے 2 بھائی تھے اور ایک بہن۔ وہ بچپن سے ہی کافی روشن اور آزاد خیال بچے تھے۔ انہیں گرامر سمیت موسیقی اور جمناسٹکس میں کافی دلچسپی تھی۔ انہیں شیطان سے متعلق بھی کافی معلومات تھی، جس کا تذکرہ وہ اپنی کتاب ریپبلک میں بھی کئی بار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں کشتی کا بھی کافی شوق تھا اور کئی مرتبہ یونان کے قدیم کشتی کے کھیلوں جنہیں استھمان گیمز کہا جاتا ہے، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر چکے تھے۔ سقراط سے ملنے سے قبل وہ کریٹلس اور ہیراکلیٹین، جو کہ ان سے پہلے کے فلسفی گزر چکے تھے، ان سے کافی متاثر تھے۔ 14ویں صدی کے اطالوی بشپ ایمبروز نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ افلاطون نے مصر کا دورہ بھی کیا تھا، جہاں وہ ابراہیمی مذہب سے تعلق رکھنے والے پیغمبر حضرت یرمیاہ سے، جنہیں عربی میں ارمیہ بھی کہا جاتا ہے، سے ملے اور ان سے بھی کافی متاثر ہوئے۔ افلاطون نے اٹالین سٹی اسٹیٹس میں سسلی، میلان اور دیگر علاقوں کا بھی سفر کیا تھا، جس کے متعلق ان کے تاثرات کافی نیگیٹو تھے، یعنی ان کے رہن سہن کا طریقہ افلاطون کو پسند نہیں آیا تھا۔ افلاطون وہ شخص تھے جنہوں نے یورپ کا سب سے پہلا تعلیمی ادارہ اکیڈمس بنایا اور وہاں علم کی روشنی عوام تک پہنچائی۔ اپنی زندگی کا ایک خاصا حصہ انہوں نے اٹلی کے شہر سائراکوز میں گزارا، کیونکہ یونان میں لوگوں سے ان کا سچ برداشت نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ یونان سے باہر گزارا۔ سائراکوز کی سیاست میں وہ خاصے انوالو ہو چکے تھے، یہاں تک کہ وہاں کے بادشاہ نے انہیں سزائے موت تک سنا دی تھی، مگر وہاں سے وہ کسی طرح سے جان بچا کر بھاگ نکلے۔ کہا جاتا ہے کہ افلاطون 81 سال کی عمر میں اسی دن انتقال کر گئے تھے جس دن وہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کی موت کے حوالے سے بھی مختلف کہانیاں بتائی جاتی ہیں۔ کچھ کے مطابق وہ اپنے بستر پر لیٹے تھے اور ایک تھریشین لڑکی ان کے سرہانے بانسری بجا رہی تھی، اور کچھ کے مطابق افلاطون کا انتقال ایک شادی کی تقریب کے دوران ہوا تھا۔ اگر افلاطون کی تصانیف کی بات کی جائے تو انہوں نے کئی کتب لکھی، جن میں اپولوجی انہوں نے ڈائیلاگ کی صورت میں لکھی، اور یہ کتاب انہوں نے سقراط کے پوائنٹ آف ویو سے لکھی، جس میں وہ خود پر لگائے جانے والے الزامات کے خلاف اپنا دفاع کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ ان کی ایک مشہور کتاب کریٹو ہے، اور یہ بھی انہوں نے سقراط کے ڈائیلاگ کی صورت میں لکھی، جس میں وہ کریٹو آف ایلیپیس، جو ان کا ایک امیر دوست ہوتا ہے، ان سے جسٹس اور انجسٹس کے حوالے سے کانورسیشن کرتے ہیں۔ اس طرح ان کی ایک اور کتاب یوتھ فروغ کافی مشہور ہے، جس میں انہوں نے پائٹی یعنی تقوی اور خدا ترسی کے معنی سمجھائے ہیں۔ انہوں نے اس کے علاوہ اور کئی کتابیں لکھی، جن میں مینو، پارمینڈس، فائیدروس، سمپوزیم، تھیمائس اور سب سے مشہور کتاب ریپبلک شامل ہے، جو ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع بھی ہے۔ دوستو، افلاطون کو ایک آئیڈیلسٹ فلاسفر مانا جاتا ہے، تو آج ہم اس ویڈیو میں ہم ان کے آئیڈیلزم کو سمجھیں گے کہ آخر آئیڈیلزم کیا ہے۔ افلاطون کے مطابق جو بھی چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ دراصل عکس ہوتی ہے ہمارے دماغ کی، یعنی اس دکھائی دینے والی دنیا کے پیچھے ایک نہ دکھنے والی دنیا موجود ہے جو ہمیں اس دکھنے والی دنیا کا آئیڈیا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کلاس روم میں کئی لوگ بیٹھے ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ ایشین ہیں، کچھ یورپین ہیں، مگر ہم کو ان میں کیا چیز ایسی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں انسان سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریزن کا استعمال کر کے اپنے دماغ میں ایک آئیڈیا بناتے ہیں کہ ان سب میں ایک چیز کامن ہے، جو ہے ان کا انسان ہونا۔ تو یہ دراصل آئیڈیلزم یعنی تھیوری آف فارم کہلاتا ہے، یعنی ہم دنیا میں جو دیکھتے ہیں وہ ہمارے ذہن کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ وہ ریئل ورلڈ ہے جو ہمارے دماغ میں ہمیں آئیڈیا دیتا ہے اس ویزیبل ورلڈ کو سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح انہوں نے الیگری آف کیپ کا کانسیپٹ دیا کہ ہم انسانوں کا دماغ بھی اسی طرح ایک غار کے اندر بیڑیوں میں قید ہے، جو وہی مانتا ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے ریزن یعنی ایپسٹمالوجی کا استعمال کر کے یہ بیڑیاں کھول کے باہر آئے تو اسے حقیقت معلوم ہوگی اس ریئل ورلڈ کے بارے میں۔ اب ہم بات کریں گے افلاطون کے نظریہ انصاف کی۔ دوستو، افلاطون کا نظریہ انصاف ان کی کتاب دی ریپبلک میں انہوں نے ڈائیلاگ کی صورت میں دیا، جو بے حد مقبول ہوا۔ افلاطون بنیادی طور پر ایتھنز کے جوڈیشل سسٹم سے خاصا نالاں تھے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے استاد سقراط کو اسی نظام کے تحت زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا گیا تھا۔ افلاطون نے انصاف کو اپنی کتاب ریپبلک میں ایک ڈائیلاگ کی صورت میں بیان کیا ہے، جس میں سقراط ایتھنز کے لوگوں سے انصاف کی ڈیفینیشن پوچھتے ہیں کہ انصاف کیا ہے، اور ان تھیورسٹس کو مخاطب کر کے ان کے نظریہ انصاف کو ایک ایک کر کے مسترد کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے انصاف کی ڈیفینیشنز دی تھی۔ سب سے پہلے پولیمارکس اور سفلس انصاف کی ڈیفینیشن دیتے ہیں، جو ٹریڈیشنلزم کے سپورٹر تھے۔ وہ انصاف کے معنی کچھ اس طرح بتاتے ہیں کہ انصاف سے مراد یہ ہے کہ اپنے دوستوں کی مدد کرنا اور دشمنوں کو نقصان پہنچانا۔ سقراط اب اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ آخر اس کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے کہ کون آپ کا دوست ہے اور کون آپ کا دشمن ہے۔ دوسرا یہ کہ انصاف تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سب کا فائدہ ہو اور نقصان کسی کا نہ ہو، کیونکہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے نہ کہ انفرادی، لہٰذا اس ڈیفینیشن کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ریڈیکل اپروچ رکھنے والے تھریسی مارکس ایک ڈیفینیشن دیتے ہیں کہ جسٹس سے مراد یہ ہے کہ جو پاورفل ہوگا جسٹس وہی ہوگا۔ سقراط اس ڈیفینیشن کو بھی یہ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں کہ اگر طاقتور انصاف ہے تو پھر اس کا اطلاق پوری دنیا پر کیسے ہوگا، کیونکہ دنیا میں مختلف طرز کی حکومتیں ہوتی ہیں، جیسے چین میں طاقت کمیونسٹ پارٹی کے پاس ہے، تو سعودی عربیہ میں آل سعود خاندان کے پاس ہے، اسی طرح پاکستان میں عوام کے پاس ہے۔ لہٰذا جسٹس کی ڈیفینیشن ایسی ہونی چاہیے جو یونیورسل ہو، یعنی اس کا اطلاق پوری دنیا میں ایک جیسا ہو۔ پھر سقراط تھریسی مارکس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا تمام قوانین کو فالو کرنا انصاف ہے؟ دوسرا یہ کہ کیا حکمران غلطی کر سکتا ہے؟ تیسرا یہ کیا حکمرانی ایک آرٹ ہے؟ مثال کے طور پر حکمران اپنے مفاد کے لیے رعایا پر ٹیکس لگاتا ہے، جس سے آخر کار رعایا اکتا جاتی ہے اور بغاوت پر اتر آتی ہے،
اور فائنلی حکمران کا تختہ پلٹ دیتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حکمران کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا انٹرسٹ کس چیز میں تھا کہ وہ اپنی طاقت کو برقرار رکھ پاتا۔ پھر سقراط اس بات پر آرگیو کرتے ہیں کہ اگر حکمرانی کرنا ایک آرٹ ہے تو یہ بھی دیگر آرٹس کی طرح ہونا چاہیے، یعنی اس سے صرف خود کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سب کا فائدہ ہونا چاہیے۔ تریسی مارکس اب شکست تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کنورسیشن کو اس جملے کے ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کہ غیر منصف شخص ایک عادل شخص سے زیادہ خوش و خرم زندگی گزارتا ہے۔ اب سقراط کو یعنی افلاطون کو صرف جسٹس کی ڈیفینیشن نہیں بتانی بلکہ تریسی مارکس کا یہ چھوڑا گیا جملہ بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ آخر کیوں ایک غیر منصف شخص زیادہ خوش زندگی گزارتا ہے بنسبت ایک منصف شخص کے۔ اب اس گفتگو میں گلوکون اور ایڈمنڈ شامل ہوتے ہیں اور سقراط سے سوال کرتے ہیں کہ تریسی مارکس نے جو جملہ چھوڑا ہے اسے ایکسپلین کریں۔ گلوکون اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا ہے، وہ یہ کہ اشیاء تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو انسان خود کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، دوسری وہ جسے اس کے نتائج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور تیسری وہ جو ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گلوکون کے نظر میں انصاف بھی اس طرح کی اشیاء میں شمار ہوتا ہے جسے اس کے نتائج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ اس کی مثال قدیم یونان میں میتھولوجیکل کہانی میں استعمال ہونے والی ایک طلسماتی انگوٹھی کے دیتے ہیں کہ جب اسے پہن کر کوئی غائب ہو جائے تو اسے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ اسے انصاف کرنا ہے یا قانون کو فالو کرنا ہے۔ اب سقراط کو نہ صرف تریسی مارکس کے اس جملے کا جواب دینا ہے بلکہ اسے گلوکون کے نظریے کو بھی غلط ثابت کرنا ہے۔ اس کے لیے اب سقراط ایک سٹی سال کا خاکہ بناتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انصاف کو انفرادی سطح پر نہیں بیان کیا جا سکتا، چونکہ ریاست انسانوں کی ہی بنائی گئی ایک بڑی شکل ہوتی ہے، لہٰذا اسے ریاست کی سطح پر سمجھانا چاہیے۔ اب سقراط ایک پولس کا خاکہ بناتے ہیں جہاں بہت سادہ زندگی لوگ گزارتے ہیں اور صرف اپنی ضروریات کا ہی سوچتے ہیں، لیکن گلوکون انہیں روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی ریاست میں لوگوں کو شان و شوکت والی زندگی چاہیے، جہاں صرف ضرورت ہی نہیں اپنے خواہشات سے بڑھ کر اچھی زندگی چاہیے لوگوں کو۔ اب ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنے پڑوسی ریاستوں پر حملہ کریں گے اور ان کی زمین اور مال مویشی چھینیں گے، یعنی ڈیزائر کا وجود آئے گا۔ اب جب لوگ اپنی پڑوسی ریاستوں پر حملہ کریں گے تو ظاہر ہے مخالف سمت سے بھی حملہ ہوگا ان پر، تو اس کے لیے درکار ہوں گے جنگجو، وارئرز، یعنی دو طبقے اب وجود میں آ گئے ہیں، ایک وہ جو ڈیزائر کرے گا اور دوسرا وہ جو ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے کریج دکھائے گا، جذبہ دکھائے گا۔ لیکن اس بات کا تعین کون کرے گا کہ حملہ کب اور کہاں کرنا ہے؟ جو مال لوٹا ہے اسے تقسیم کیسے کرنا ہے؟ صحیح اور غلط کا فرق کیسے ہوگا؟ لہٰذا ان تمام باتوں کا تعین کرنے کے لیے ایک تیسری کلاس وجود میں آئے گی جو حکمران کلاس کہلائے گی، جو اپنے ریزن کا استعمال کر کے صحیح اور غلط کا تعین کرے گی۔ اب یہی چیز ہم اگر ایک فرد پر اپلائی کریں گے تو ہمیں ایک انصاف پسند انسان ملتا ہے۔ اس میں خواہشات بھی ہیں اور ہمت بھی، لیکن اگر اس کی ہمت اس کی خواہش کے بجائے ریزن کی سنے تو وہ ایک انصاف پسند شخص کہلائے گا۔ اور یہیں پر ہمیں تریسی مارکس کے سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ ایک انجسٹ انسان ایک جسٹ انسان سے زیادہ خوش رہتا ہے، اور وہ جواب یہ ہوتا ہے کہ ایک انجسٹ انسان ایک بیمار انسان کی طرح ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح ڈیزائر، کریج اور ریزن کے مطابق آرڈر میں نہیں ہوتی، لہٰذا وہ ایک بیمار شخص ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ضروری ہے کہ ہر انسان میں تینوں چیزیں موجود ہوں؟ کسی کے پاس صرف ریزن ہوگا تو کسی کے پاس ہمت یا ڈیزائر؟ تو اس کا جواب سقراط یہ دیتا ہے کہ اس کے آئیڈیل ریاست میں ہی اس کا جواب ہے۔ ورکنگ کلاس کو ہمت وارئر کلاس سے ملے گی اور ریزن اسے حکمران طبقے سے ملے گی۔ اس طرح ریاست تمام لوگوں کو
انصاف پسند یا عادل بنا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں اس ریاست کا حصہ بننا ہوگا۔ اب افلاطون اپنی کتاب ریپبلک میں سقراط اور ایتھنز کے شہریوں کے بیچ میں ہونے والی اس کنورسیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ اپنی اس مثالی ریاست میں کس طرح لوگوں کو آرگنائز کریں گے، اور اس کے لیے وہ 3 اہم کام کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ رولنگ اور واریر کلاس کی تعلیم کی ذمہ داری ریاست کے سپرد ہوگی۔ انسان کرپٹ تب ہوتا ہے جب اس کے پاس فیملی اور پراپرٹی ہوتی ہے، لہٰذا افلاطون کی ریاست میں حکمران اور واریر کلاس کو فیملی اور جائیداد رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ریاست میں اپنے ان 3 طبقات کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے ایک فیک ریلیجن کریٹ کریں گے۔ افلاطون نے تعلیم کے حوالے سے کافی ڈیٹیلڈ اور جامع نظریہ پیش کیا، جسے 18ویں صدی کے مفکر روسو نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی کتاب تعلیم پر کسی نے نہیں لکھی۔ افلاطون کے مطابق ریاست ہر انسان کو انصاف پسند یا عادل بنا سکتی ہے، مگر اسے پہلے ریاست کا حصہ بننا ہوگا۔ ریاست تعلیم کو مکمل کنٹرول کرے گی۔ انہوں نے رولنگ اور واریر کلاس کی تعلیم کو کچھ اس طرح سے تقسیم کیا کہ پہلے مرحلے میں 20 سال کی عمر تک ان 2 کلاسز کو آرٹس، میوزک، گرامر اور جمناسٹکس سکھائی جائے گی، پھر 20 سے 30 سال کی عمر تک انہیں میتھمیٹکس سکھایا جائے گا۔ اس کے بعد 30 سے 35 سال تک انہیں مزید میتھمیٹکس سکھائی جائے گی، اور اس کے بعد 35 سے 50 سال کی عمر تک انہیں پریکٹیکل ٹریننگ دی جائے گی۔ یاد رہے کہ ہر مرحلے کے بعد ایک ٹیسٹ ہوگا، تبھی یہ آگے پروموٹ ہوں گے، اور بالآخر 50 سال کی عمر میں جب وہ یہ تمام مراحل سے گزر جائیں گے، انہیں رولر ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ افلاطون نے رولنگ اور واریر کلاس کے کرپٹ ہونے کے 3 وجوہات بتائے: جائیداد، خاندان اور خون۔ لہٰذا اس کی مثالی ریاست میں ان 3 چیزوں کو ریاست قابو کرے گی۔ حکمران اور واریر کلاس کو جائیداد رکھنے کا نہ حق ہوگا اور نہ ہی وہ شادی کر سکیں گے۔ افلاطون کے مطابق اگر کوئی شخص بدعنوان ہوتا ہے تو یہ اس کے خون میں خرابی کے باعث ہوتا ہے، لہٰذا افلاطون کی ریاست میں فلسفی اور واریئرز کے لیے بریڈنگ کرنے کے لیے خود جوڑے ریاست پرووائڈ کرے گی، تاکہ ان کے بچے بھی ایسے پیدا ہوں جن کے خون میں خرابی نہ ہو۔ اب جب کہ یہ 3 طبقات ریاست نے بنا لیے ہیں تو اس سے لوگوں سے منوانا بھی تو پڑے گا۔ انہیں یہ باور کرایا جائے گا کہ آپ پیدا ہی واریر، حکمران یا سرونگ کلاس سے ہوئے ہو، لہٰذا اس کے لیے افلاطون کی ریاست ایک جعلی مذہب تشکیل دے گی جن میں 3 خدا ہوں گے۔ جن لوگوں میں ریزن ڈومینیٹ کرے گا وہ سونے کے خدا کی نمائندگی کریں گے، جن میں کریج ہوگا ان کا خدا سلور کا ہوگا، اور رولنگ کلاس کا خدا پیتل کا ہوگا۔ تو اس طرح یہ اپنی 3 طبقاتی ریاست کو عوام سے لیجیٹمائز کرے گا۔ تو یہ تھا دوستو افلاطون کا سیاسی فلسفہ۔ اب ہم قدیم یونان کے اس وقت کی ریاستوں کا طرز حکومت اور موازنہ کریں گے کہ ان میں سے کون سی ریاست میں افلاطون کے فلسفے کی جھلک زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ ویسے تو یونان میں 400 سے زیادہ ریاستیں تھیں، مگر ہم اہم 2 ریاستوں کے نظام کا جائزہ لیں گے، یعنی اسپارٹا اور ایتھنز کا۔ تو دوستو ایتھنز کا معاشرتی ڈھانچہ 3 طرح کے لوگوں پر مشتمل تھا: غلاموں، غیر ملکی شہریوں اور شہریوں پر۔ غلاموں سے کئی طرح کے کام لیے جاتے تھے، یہ ماہر بھی تھے اور بطور لیبر بھی کام کرتے تھے۔ ان کے پاس نہ سول رائٹس ہوتے تھے اور نہ ہی سیاسی، بلکہ انہیں انسان بھی تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ ایتھنز کی 1/3 آبادی ان لوگوں پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد آتے تھے فورن ریزیڈنٹس۔ یہ وہ لوگ تھے جو تجارت کے غرض سے ایتھنز آتے تھے۔ چونکہ ایتھنز کی معیشت تجارت پر مبنی تھی، اس لیے دوسری ریاستوں سے تاجر یہاں آتے تھے اور کئی عرصہ رہتے تھے۔ ان کے پاس سیاسی حقوق نہیں ہوتے تھے، یہ بھی ایتھنز کی 1/3 آبادی پر مشتمل تھے۔ اس کے بعد آتے تھے شہری۔ یہ 700 قبل مسیح سے قبل 2 حصوں پر مشتمل تھے، یعنی اشرافیہ اور عام لوگ۔ اشرافیہ کے پاس تب سیاسی حقوق ہوتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اختیارات عام لوگوں کو ٹرانسفر ہوئے۔
ایتھنز میں خواتین کے پاس ووٹ کا حق نہیں ہوتا تھا، ان کا کام صرف گھر کا کام کرنا ہوتا تھا۔ 700 قبل مسیح میں ایک اسٹیٹس مین سولون کی جانب سے کیے جانے والے ریفارمز کے بعد کچھ حقوق عام لوگوں تک منتقل ہوئے۔ اس طرح 510 قبل مسیح میں ایک دوسرے اسٹیٹس مین کلیستھینز نے مزید ریفارمز لے کر آئے، اور 400 قبل مسیح میں ایک ملٹری جنرل پیریکلز نے اختیارات مکمل طور پر عام لوگوں تک منتقل کیے۔ ایتھنز کی معیشت بنیادی طور پر تجارت اور کھیتی باڑی پر مشتمل تھی۔ چونکہ ایتھنز کے پاس ایک بڑی کوسٹل لائن تھی، اس لیے ان کے لیے سمندر سے تجارت کرنا زیادہ آسان تھا۔ انہوں نے سلور کے سکے بطور کرنسی کے طور پر استعمال کیے اور ایک بڑی مارکیٹ بنائی تھی جسے اگورا کہا جاتا تھا۔ اگورا میں اشیاء و خوردونوش کے تمام سامان موجود ہوتے تھے۔ ایتھنز کے سیاسی ڈھانچے کی بات کی جائے تو ایتھنز کی سپریم باڈی ایکلیزیا کہلاتی تھی۔ 21 سال سے زائد عمر کا ہر شہری اس کا ممبر ہوتا تھا۔ یہ اسمبلی ایتھنز کے تمام انسٹیٹیوٹس کو کنٹرول کرتی تھی، ویسے ہی جیسے پاکستان میں قومی اسمبلی اور برطانیہ میں ہاؤس آف کامن کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں۔ دوسری اسمبلی کاؤنسل آف 500 تھی، جس کے 500 ممبرز ہوتے تھے، اور یہ اسمبلی ایکلیزیا سے ریٹیفیکیشن کے بعد ایتھنز کے تمام قوانین اور پالیسی تشکیل دیتی تھی۔ اس کے ممبرز کا انتخاب کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ تمام اضلاع سے آبادی کی بنیاد پر کینڈیڈیٹس چنے جاتے تھے، پھر ان کے درمیان ایک کمپیٹیٹیو ایگزام یعنی امتحان کروایا جاتا تھا، اور اگر پاس ہونے والے افراد زیادہ ہوتے تو ان میں ایک ڈرا کرایا جاتا، اور اس ڈرا کے ذریعے 500 افراد کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ادارہ تھا جسے کہتے تھے بورڈز آف مینجمنٹ، جو کہ 5 افراد پر مشتمل تھا اور انہیں آرکونز کہا جاتا تھا۔ اس کی تشکیل کونسل آف 500 کیا کرتی تھی، اور ان کا ہر ماہ آڈٹ بھی یہی کونسل آف 5 کرتا تھا۔ یہ ایک طرح سے ایتھنز کی بیوروکریسی ہوا کرتی تھی۔ عوام کے پاس ان کے خلاف شکایت کرنے کا اختیار بھی ہوا کرتا تھا۔ ان کا کام کونسل آف 500 سے وضع کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کروانا، عوامی کام کرنا اور مارکیٹس میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس کے علاوہ ایتھنز کی عدالت 100 ججز پر مشتمل تھی، جو ایتھنز کے آئین کے مطابق کرمنلز اور سول کیسز کو ڈیل کرتی تھی۔ یہ جو فیصلہ کرتی وہ فائنل ہوتا تھا، یعنی مجرم کے پاس ریویو کا اختیار نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ایتھنز کی ملٹری نیوی تھی۔ اس میں ایتھنز کے ہر قبیلے سے ایک فرد کو جنرل بنایا جاتا تھا، اور اس کا پریزیڈنٹ ہر روز کی بنیاد پر تبدیل ہوتا تھا تاکہ ہر قبیلے کو نمائندگی مل سکے۔ بہرحال ایمرجنسی کی صورت میں اس کے پاس اختیارات ہوا کرتے تھے۔ اب بات کریں اسپارٹا کی تو دوستو، اسپارٹا ایک جنگجو ریاست تھی۔ اگر افلاطون کے نظریات کا موازنہ اسپارٹا سے کیا جائے تو ان کے نظریات کافی حد تک اسپارٹا میں دکھائی دیتے ہیں۔ اسپارٹا کا سوشل سٹرکچر 3 کلاسز پر مشتمل تھا: رولنگ، جنہیں ڈورین بھی کہا جاتا ہے، مڈل جسے پیریوکائے کہا جاتا ہے، اور ہیلٹس یا سرفس جنہیں سلیوز کہتے ہیں۔ سرفس غلام طبقہ تھا اور یہ عموماً جنگی قیدیوں پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس نہ سول رائٹس تھے اور نہ ہی پولیٹیکل، بلکہ انہیں جانوروں سے بھی بدتر ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ دوسرا طبقہ تھا پیریوکائے۔ یہ وہ طبقہ تھا جو عام شہریوں پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس سول رائٹس تھے مگر سیاسی حقوق سے محروم تھے۔ تیسرا طبقہ رولنگ کلاس کا تھا جسے ڈوریانز بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں صرف اسی قبیلے کے لوگ حکمران یا اولیگارکی میں شامل ہوتے تھے، اور انہی کے پاس اسپارٹا کی تمام تر طاقت یا سیاسی طاقت موجود ہوتی تھی۔ اسپارٹا کی معیشت عام طور پر جنگ و جدل اور دوسری ریاستوں پر حملہ کر کے وہاں سے لوٹ مار کرنے پر مشتمل تھی، اور مڈل طبقہ
عموماً فارمنگ کرتا تھا۔ ان کی کرنسی ایک لمبے راڈ کی شکل میں ہوا کرتی تھی تاکہ کوئی اسے چوری نہ کر سکے۔ خواتین کو اسپارٹا میں زیادہ حقوق حاصل تھے بنسبت ایتھنز کے۔ وہ حکومت کا حصہ بھی بن سکتی تھیں اور فوج میں بھی شامل ہو سکتی تھیں۔ افلاطون نے بھی خواتین کو مکمل حقوق دینے کی بات کی تھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسپارٹا کے طرز حکومت سے متاثر تھے۔ تعلیم کے حوالے سے بھی اسپارٹا کا نظام کافی سخت تھا۔ یہاں ہر 7 سال کے بچے کو فوج میں بھیجا جاتا تھا جو 20 سال کی عمر تک فوج میں رہتا، جبکہ ایتھنز میں فوج میں بھرتی 18 سال کی عمر میں ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی صرف مرد شہریوں پر لازم تھا۔ سیاسی ڈھانچہ اس کا کچھ یوں تھا کہ اسپارٹا میں اولیگارکی کا نظام تھا۔ اس کے 2 بادشاہ ہوا کرتے تھے جو صرف ڈوریان نسل کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک سینٹ ہوا کرتی تھی جس کے 28 ارکان ہوا کرتے تھے جو تاحیات اس کے ممبر ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور ادارہ تھا جسے ایفرس کہا جاتا تھا۔ اس کی 5 ممبر ہوتے تھے اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ اسپارٹا کے دونوں بادشاہوں اور سینٹ پر چیک رکھ سکیں۔ تو یہ تھا دوستو اسپارٹا اور ایتھنز کا سیاسی اور سماجی نظام۔ اگر ہم اس کا افلاطون کے نظریات سے موازنہ کریں تو اسپارٹا کا سیاسی نظام کافی حد تک افلاطون کے نظریات سے ملتا جلتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے ان اکاؤنٹس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔